لاہور کی نجی یونیورسٹی کے سر اہتمام لیکن نظام کیا کے عنوان سے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ سیاستدانوں اور مختلف شعبہ حیات زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے خیرات کا اظہار کیا۔ گورنرز آئینی نظام بلدیاتی اداروں اور اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی پر سیر حاصل گفتگو بھی کی گئی۔ لاہور کی نجی یونیورسٹی میں لیکن نظام کیا کے عنوان سے منعقدہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں سیاسی اور انتظامی نظام پر تفصیلی بحث کی گئی۔ قائم مقام گورنر پنجاب ملک محمد احمد خان نے کہا، آئین کے مطابق ایگزیکٹو اختیارات منتخب نمائندوں کے پاس ہونے چاہیے۔ انوار الحق کاکڑ کا کہنا تھا کہ مضبوط جمہوریت کے لیے منتخب نمائندوں اور مقامی حکومتوں کو بااختیار بنانا ناگزیر ہے۔ One document which is unanimous in my seeing, جس کو میں نے اوورسی کیا، اور وہ یونینیمس ڈاکومنٹ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور پی ٹی آئی اینڈ پی ایم ایل کیو سب لوگوں نے وہ یونینیمس ڈاکومنٹ پاس کیا۔ پنجاب اسمبلی نے وہ قرارداد پاس کر کے وفاق کو بھیجی کہ اس کو آئین کے اندر لے کر آئیں اس چیپٹر کو جو مقامی حکومتوں کے۔ یہ بات واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہندوستان کا تجربہ ہے صوبوں کو بڑھانے کا، وہ کسی ایک وقت میں نہیں کیا گیا، اور انہوں نے طے کیا اور اس کو کچھ چیزوں کے ساتھ منسلک کیا، جس میں زبان، آبادی، انتظامی بندوبست، ان سب چیزوں کے اوپر انہوں نے غور کیا، اور کرنے کے بعد انہوں نے طے کیا کہ نظام حکومت پارلیمانی ہی رہے گا، ووٹ کے ذریعے ہی ہوگا۔ سلوشن یہی ہے کہ میری نزدیک کہ میرے خیال میں مقامی حکومتیں ود نیو ایڈمنسٹریٹو یونٹس، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ مسئلہ ہمارے جو پروونشل کنسٹرکٹ کا ہے، کچھ دوستوں نے خصوص طور پہ کانفرنس جماعتوں نے اور کچھ اور جماعتوں نے بھی اس کو آئیڈینٹی کا ایشو بنا لیا۔ ایسے لگ رہے ہیں جیسے ہڑپن سویلائزیشن اور مونجو داڑو کے ساتھ جو ہے نا سندھ کا صوبہ موجود تھا، پھر مہرگڑھ سویلائزیشن کے ساتھ بلوچستان موجود تھا۔ لہٰذا اس کو آئیڈینٹی کے ساتھ جوڑنا میرے خیال میں یہ ایک ایموشنل انویسٹمنٹ ہے، یہ کوئی ایڈمنسٹریٹو رسپانس نہیں ہے ان چیلنجز کا۔ میری جذباتی وابستی خیبر پختونخوا یا لفظ پختونخوا کے ساتھ ہو سکتی ہے، کسی کے بلوچستان کے ساتھ، کسی کے سندھ کے ساتھ، کسی کے پنجاب کے ساتھ ہو سکتی ہے، لیکن یہ میرے گورننس اور ایڈمنسٹریٹو چیلنج کا جواب نہیں دیتا۔ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کہا، فوجی ادوار میں بلدیاتی نظام پر زیادہ توجہ دی گئی۔ فواد چودھری بولے، جمہوری حکومتیں آتے ہی مقامی حکومتیں غیر مؤثر ہو جاتی ہیں۔ سابق وزیر خورشید قصوری نے کہا، نظام میں تبدیلی کرنی ہے تو وسیع مشاورت اور جامع بحث کے بعد ہونی چاہیے۔ لوکل گورنمنٹ ہے، اور ایون یہ جو صوبے ہیں یہ کبھی زرداری صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں، ان کے ہوتے ہوئے کبھی نہیں بن سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کا جو اختیار ہے، سب سے اہم اختیار ہے کہ وہ ٹکٹ دیتے ہیں ایم این ایز کو، ایم پی ایز کو۔ جب آپ اختیار ڈیوالو کر دیں گے، لوکل گورنمنٹس بن جائیں گی یا آپ کے نئے صوبے بن جائیں گے، تو اختیار پھر فیملی ان ہیڈز کے بعد سے نکل کر کے نیچے چلا جائے گا۔ تو دیکھیے، انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز نے، اسپیشلی ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہے، دونوں بڑی جو اس وقت حکومت کو جنہوں نے حکومت بنائی ہوئی ہے، وہ ان کے ہوتے ہوئے تو اس طرح کا کوئی ریفارم جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں تو اس کے حق میں ہوں کہ صوبے بنے، وہ میری خواہشات پہ تو دنیا قائم نہیں، اس لیے تو میں نے کہا تھا ہزاروں خواہشیں ایسی۔ یہ دیکھنا ہے کیا کچھ ہو سکتا ہے، کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے جو ابھی ریسنٹلی بھی کامیابی حاصل کی ہے، یہ انڈیا نے جو سندور آپ پہ نافذ کیا تھا، اور آپ کی جو ڈپلومیٹک سکسیسز ہیں، مجھے ڈر ہے کہ وہ نہ ہو اب کے جو ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں گورننس، آپ نے تو بڑا لمیٹڈ فریم کر دیا گورننس کو دو ایشوز پہ۔ سو سنس یو وانٹ می ٹو فوکس آن دیٹ، آئی ول سے گو فار دا لو ہینگنگ فروٹ۔ دا لوسٹ ہینگنگ فروٹ از لوکل باڈیز۔ کوئی گورنمنٹ اوپنلی ڈیئر اس کو مخالفت نہیں کر سکتی، سپریم کورٹ کی ججمنٹس بھی ہیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے اس کے اوپر تو فوراً جھپٹ کے پہنچنا چاہیے۔
नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा, मसाइल का हल आइन पर मुकम्मल अमल दरामद, बाअख्तियार पार्लियामेंट, आजाद अदलिया और मजबूत मकामी हुकूमतों में है। असद उमर ने कहा, नए तजुर्बात के बजाय दुनिया के कामयाब मॉडल से रहनुमाई ली जा सकती है। सीनियर सियासतदान महमूद मौलवी ने कहा, सूबों की तकसीम मसाइल का मुस्तकिल हल नहीं बल्कि अख्तियारात की मौसर मुंतकली जरूरी है। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा कि बल्दियाती निज़ाम कई दहाइयों से कमजोर है और सियासी जमातें इसे मौसर अंदाज में चलने नहीं देती। दोनों मॉन्टेसरिया जो हैं सियासत की, जमहूरियत की, वो आपने ख़त्म कर दी हैं। स्टूडेंट यूनियंस और लोकल गवर्नमेंट्स दोनों बड़ी जमातों की कारकर्दगी देखते हुए मुझे 40 साल हो गए हैं इस काम में, दोनों जमातें फेल हैं, करप्ट तरीन जमातें हैं। जब तक बल्दियाती निज़ाम मजबूत नहीं होगा, आर्टिकल 140A को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, नहीं हो सकती कामयाबी। दोनों बड़ी सियासी जमातें नहीं चाहती कि बल्दिया मजबूत हो। एहसन बोन ने कहा, सियासी जमातों को कौमी मफाद में बर्दाश्त और इत्तिफाक राय की सियासत को फरोग देना चाहिए। हमारी बाकी सूबाई हुकूमतें हों या वफाकी हुकूमत हो, अल्टीमेटली वी विल फेल विक्टिम कि हमने अपने बंदे को नवाजना है, वो खा किस जगह पे है, वो अपोजिशन में बैठा है, वो इलेक्टेड है या अनइलेक्टेड है, हमने अपनी पार्टी के बंदे को नवाजना है। वो राइट फ्रॉम अप टू डाउन यही नज़र आ रहा है। और मैं समझता हूँ कि बल्दियाती निज़ाम की फेल्योर की वजह ही यही है कि हम इलेक्टेड जो भी लोग हैं उनको तस्लीम नहीं करते। हम अल्टीमेटली उनके एक पैरेलल सिस्टम बना के उनको ही अपनी फंडिंग करते हैं, उन्हीं के जरिए से चलाने की कोशिश करते हैं। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने कहा, अगर आज हम सिस्टम कैसा होने की बात कर रहे हैं तो मोहसिन नकवी ठीक था। मेरा भी यही मानना है कि सिस्टम फेल हो चुका है। हमारे यहाँ निज़ाम हुकूमत क्या होना चाहिए, 79 ईयर्स के बाद हम ये डिस्कस कर रहे हैं। तो मोहसिन नकवी साहब ने बिल्कुल सही कहा था दैट द सिस्टम हैज़ कोलैप्स्ड, क्योंकि अगर 79 ईयर्स के बाद आप ये डिस्कस कर रहे हैं, जो कौमें पहले, इंडिया को हम गालियां तो बहुत देते हैं लेकिन सीखने के लिए भी बहुत है, लेकिन जितने भी ममालिक हैं, और ये इसमें कोई डेमोक्रेसी और किंगडम और डिक्टेटरशिप की बात नहीं है। चाइना इज़ अ वन पार्टी सिस्टम, इट्स अ वन पार्टी सिस्टम सिंस 1949। देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट कि कौन सा सिस्टम होगा। 12 करोड़ लोगों को गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, उनके लिए तो 2 वक्त की रोटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उनके लिए तो उनके बच्चे का जो 78 साल से इंतजार कर रहा है स्कूल चला जाए। कॉन्फ्रेंस के शुरा ने इस बात पर जोर दिया कि मौसर गवर्नेंस, मजबूत बल्दियाती निज़ाम, आइन पर मुकम्मल अमल दरामद और अख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली ही अवामी मसाइल के पायदार हल की बुनियाद बन सकती है। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़।